آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے حدیث راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدہ، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر من الارض۔ اس شریف کی حدیث ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے دعویٰ دعا کرتے ہیں، قبروں کے نام پر، آستانے کے نام پر، پیروں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر جو ہے دعویٰ دعا کرتے ہیں، ایسے لوگ پر اللہ کے لیے لعنت ہو۔ فرماتے ہیں لعن اللہ من لعن والدہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے باپ کو لعن طعن کرتا ہے۔ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کو لعن طعن کرتا ہے، اس کو اپنے باپ کے ساتھ مسلوکی کرتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے زبان درازی کرتا ہے، لیکن اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر فرمایا لعن اللہ من غیر من الارض، اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ زمین کے آڑ کو توڑتا ہے اپنا کھیت بڑھانے کے لیے، اپنے کھیت کو لمبا کرنے کے لیے زمین کے آڑ کو کاٹتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو پناہ دے، بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دے، اس پر لعنت ہو۔ معلوم ہوا کہ کتنا ماں باپ کتنا اونچا مقام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ملعون من لعن والدیہ، کہ وہ لوگ ملعون ہیں، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں جو لوگ اپنے ماں باپ کو لعنت ملامت کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ناجائز سلوک کرتے ہیں، ایسے لوگ ملعون ہیں۔ اے وہ لڑکوں، وہ بچوں جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ان کے اچھا سلوک نہیں کرتے، ہاں ماں اپنی ہو، ماں اپنی ہو، ماں سوتیلی ہو، ماں رضائی ہو، ماں کوئی بھی ہو، اس سے سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی لعنت ہے۔ یاد رکھیں اس حدیث کو، حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا اب حضرت پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری رضائی ماں آ رہی ہے، وہ ماں جس نے مجھے پیدا نہیں کیا ہے، دودھ پلایا ہے، بس وہ میری باپ کی بیوی بھی نہیں ہے، تو عورت ہے لیکن اس کے میں دودھ پیا ہے، وہ کافرہ ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان پر نہیں ہے، وہ اسلام پر نہیں ہے، وہ کافرہ ہے، تو میرے پاس آتی ہے تاکہ میں اسے اصل الیہا، تاکہ اسے اچھا سلوک کرو، اسے میں کچھ دوں، اس سے جوڑوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے صحیح میں کیا کروں؟ کیا اس ماں کے ساتھ جو کافرہ ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان والی نہیں ہے، کفر کرنے والی ہے، کیا اسے اچھا سلوک کروں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر پوچھتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس ماں کے ساتھ جو کافرہ ہیں، رضائی ماں ہے، اچھا سلوک کروں؟ اب میں ہاں سل معہا، کہا اے اسماء اسے اچھا سلوک کرو، کافر ہے کوئی بات نہیں ہے، ارے تیری ماں تو ہے، رضائی ماں تو ہے، اچھا سلوک کرو، ممکن ہے تمہارے سلوک سے اس کا اثر پیدا ہو، ایمان لے آئے، بعد ایمان لائی بھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ رضائی ماں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، کو جانور ذبح کیا، اور ذبح کرنے کو اونٹ ذبح کیا، اس کا گوشت تقسیم کر رہے تھے، بانٹ رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، حضرت ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی آیا ہے، حضرت اپنی اس پگڑی کو سر میں باندھا کرتے تھے، اس کو دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے پچھائی سے بیٹھیے، صحابہ کرام حیرانی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پگڑی کو اس کو دے رہے ہیں، ایک عام آدمی کو دے رہے ہیں، کہتے ہیں پچھائی سے بیٹھیے، تعجب ہوا۔ آپ فرمایا اب صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون آدمی ہے جس سے آپ نے سلوک کر رہے ہیں کہ اپنی پگڑی کو، اپنی چادر کو سر میں باندھتے ہیں، اس کو اپنے دیا تک اس بیٹھے، کون ہے یہ؟ فرمایا یہ میرا رضائی باپ ہے، اس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا ہے، میں اپنے اصلی باپ نہیں، رضائی باپ ہے۔ صحابہ کرام ہمارے نبی کا تعلق معاملہ یہ رہا، رضائی ماں کے ساتھ رضائی باپ کا اچھا سلوک کیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ آج ہم میں سے ہر ایک
अब दामन झांक कर देखे क्या वो माँ बाप अच्छा सलूक कर रहा है। ऐ लोगों, वो लोगों जो माँ बाप के साथ ना सेवा सलूक करते हो, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, बर्ताव नहीं करते, नमाज सुनो अल्लाह नहीं फरमाते हैं, ये अल्लाह नहीं फरमा रहे हैं, अल्लाह नहीं फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु ला यंजुरु यौमल क़ियामती, अल्लाह ताला उन लोगों को नहीं देखेगा, क़यामत के दिन लोगों को नहीं देखेगा, उन पर नज़र करम नहीं करेगा, अल्लाह ताला उन लोगों पर नज़र करम नहीं करेगा, उन लोगों को साथ रहमी रहमत और जो है प्यार का मामला करेगा। कहा कौन? कहा अल आकुल वालिदैहि, वो लोग जो माँ बाप ना फरमान है, जो लोग माँ बाप ना फरमान है, अल्लाह ताला क़यामत उसका अच्छा सलूक नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसके साथ उसको नहीं देखेगा, उस पर रहम नहीं करेगा, रहम करम का मामला नहीं करेगा। वो लोग जो माँ बाप के साथ थे नाफरमानी करते हैं, अच्छा सलूक नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला रोज़ क़यामत जो है रहम करम का मामला न फरमाएगा। लेकिन एक हदीस मैंने पढ़ी है, मुझे अल्लाह ने बातें हैं रागे मानकुन सुम्मा रागे मानकुन सुम्मा रागे मानकुन, ऐसा आदमी कितना खालू खाक आलूद हो, ऐसा आदमी जलील व खार हो, वो आदमी जलील व खार हो। कहा कौन? कहा जिसने माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया, जन्नत न कमाया। माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया, जन्नत न कमाया, उसकी खिदमत न की, उसकी सेवा न की, अल्लाह बातें हैं कि ऐसा आदमी जलील व खार हो। और मैं बता दूं आपको, कुछ अमाल ऐसे हैं जिससे दुनिया ही मिल जाता है, क़यामत में जो वहां मिलेगा मिलेगा ही, जहन्नम में जो मिलना है मिलेगा ही, दुनिया में उसका बदला मिल जाता है। कुछ अमाल ऐसे हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं, कुछ जुर्म ऐसे हैं जिसका बदला दुनिया में मिल जाता है। उसमें एक जो है माँ बाप की नाफरमानी भी है। माँ बाप की जो लोग दुनिया में नाफरमानी करते हैं उसका सब दुनिया बन जाती है, उसकी औलाद ऐसी करती है, उसकी औलाद भी ऐसी ही करती है। दुनिया ने देखा है, बहुत से बात इस ताल्लुक से है, ये बयान का मुझे मौका नहीं, तो बयान करने मैं आदि नहीं हूँ, हदीस बयान करता हूँ, इस ताल्लुक में हदीस बयान करना चाहता हूँ। जानते हैं इस्राइल के अंदर एक शख्स था जिसका नाम जुरैज था। जुरैज बहुत बड़ा आबिद था,